بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ سوچو اگر تمہاری موت آ جائے تو عزت، شہرت، مال، غرور اور تکبر کہاں جائے گا؟ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ بس آپ صبر کیجئے، اللہ صبر کا اجر ضرور دے گا۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑیں، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھیں۔ سخت سردی میں بھی اگر آپ ایک چادر لے کر سو جائیں اور اٹھنے پر آپ کے اوپر چادر کے بجائے گرم رضائی ہو تو سمجھ لینا اس محبت کا نام ماں ہے۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ جب آپ اپنی قبر کے اندھیرے میں رہو گے تو یہ انگلیاں روشنی کا کام کریں گی۔ محبت کے اعتبار سے ہر باپ یعقوب اور حسن کے لحاظ سے ہر بیٹا ہمیشہ یوسف ہوتا ہے۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو جان لو کہ تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ دولت ایک تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ مومن بار بار اپنے دل کو دکھاتا ہے، توبہ کے پانی سے اپنے دل کو صاف کرتا ہے، ہر بری سوچ اور بدگمانی سے دور رہتا ہے۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر سکتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر سکتی ہے۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کی طرح کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کو شفا دیتا ہے۔ کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں مسئلے نہیں، بندے ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا تھا۔ آج کل لوگ نصیحت سے نہیں بلکہ ٹھوکر لگنے سے سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز کبھی قبول نہیں کرتا جو جلدی جلدی نماز ادا کرتا ہو اور اس کی نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اگر اونچی جگہ پر تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے بڑا ہے، اس سے تعلقات بنائیں۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لے لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔